لائف فرام اسلام آباد. اچھا، اسلام آباد میں لوگوں سے انٹریکٹ کر رہی تھی اور مجھے یہ بات بڑی کلیئرٹی سے اس کا اندازہ ہوا کہ دے آر ڈیفینیٹلی ہر جگہ ہر شہر کے لوگوں کا سوچ، ان کا مزاج، ان کا ذہن بڑا مختلف ہوتا ہے. اینڈ آر سٹیز آر بیکمنگ دے فاسٹ بیکمنگ اے میلٹنگ پوائنٹ، بیکاز اسلام آباد میں بھی بسنے والے تمام لوگ اوریجنلی اسلام آباد سے نہیں ہیں. کراچی میں بھی آپ کو اسی طرح کی ڈیورسٹی ملے گی. اب تو لاہور میں بھی آپ کو کافی حد تک آپ اس کو ہوموجینس نہیں کہہ سکتے. اور ہر ایک شخص کے کیونکہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں تو ان کی ذہن سازی، ان کا پرسپیکٹیو، ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بڑا منفرد ہوتا ہے. لیکن دین آئی واز ونڈرنگ کہ یہ چیزیں ہم کس طرح اس کے اوپر اپنا ذہن بناتے ہیں. مثال کے طور پہ کراچی میں زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ بتائیے اقتصادی طور پہ کیا ہونے والا ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. جبکہ میں اسلام آباد اور لاہور میں ایک سیاسی گفتگو تو ضرور دیکھتی ہوں، لیکن اس کا پس منظر یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی بہت ہے یا حالات بہت خراب ہیں. ان کا ایک اپنا انداز ہے دیکھنے کا. اور اس کی وجہ میرے خیال میں شاید یہ ہے کہ کراچی میں آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یا تو ان کا اپنا کاروبار ہے یا وہ نوکری پیشہ ہیں، جبکہ لاہور اور اسلام آباد اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں، بلکہ یہاں تک کہ کے پی وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں تو پیپل آر لینڈ اونرز. تو ان کا جو ناتا ہے، ان کا جو زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بڑا مختلف ہے. جو شخص نوکری پیشہ ہوگا یا اپنا کاروبار کرتا ہوگا وہ اپنے کیپٹل کو سنبھالنے کی بات کرے گا. اگر اس کے ذہن میں کوئی خوف میں وہ مبتلا ہو رہا ہے تو وہاں سے کوچ کرنے کا حل تلاش کرے گا، ایک رائے بنائے گا اپنی کہ اچھا جی کیا چیز میرے بزنس کے لیے صحیح ہے. لیکن جو شخص زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں زیادہ برے حالات کو ویدر کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے یہاں نہیں تو اور کہاں، میرا اس زمین سے اس مٹی سے تعلق ہے. بہرحال جی اسی طرح ہم لوگوں کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں، حالات کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں. اس میں کون سی چیز نیچر ورسز نرچر والی ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ خیالات ہمارے اپنے ہوتے ہیں یا ہمارا ماحول ان کو شیپ کرتا ہے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی عروسہ محسن صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ لائف کوچ بھی ہیں، سافٹ اسکلز ٹرینر ہیں. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا عروسہ. اس کے علاوہ ہم سب کے فیوریٹ عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر محمد عمران مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ لیڈرشپ سے لے کے مائنڈ سائنسز تک جس طرح کی بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے دنیا کے پرسپیکٹیو کو ذرا فائن ٹیون کر سکیں، سو ہی ہیز آل دا ٹولز، دا ٹیکنیکس اینڈ دا میتھڈالوجی. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کی موجودگی کا. اینڈ آف کورس لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار خورشید، جو کہ آف کورس ایک میچ میکر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک ریلیشن شپ کنسلٹنٹ بھی ہیں. اتنا تجربہ ہے ماشاء اللہ. تو یقیناً دو لوگ جو کہ ایک بہت ہی انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ہیں لیکن پھر بھی ان کے خیالات ڈائیورجنٹ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں منفی رائے قائم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے رشتوں کے بارے میں منفی رائے قائم کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک ریلیشن شپ کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. بہت شکریہ رخسار آپ کی بھی موجودگی کا. عمران بھائی اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ مجھے تم ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم گمان کرو گے. اب اس گمان کو کنٹرول کرنا، کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے، نیگیٹو تھاٹس خود ہی آ جاتی ہیں، میں بڑا پریگمیٹک ہوں، میں بڑا پریکٹیکل ہوں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم اپنا ایک گمان، اپنی رائے کس طرح قائم کرتے ہیں؟ بیٹا قرآن پاک میں بے شک اسی طرح ہی بتایا گیا، لیکن اگر ہم کوئی بھی قرآن پاک کا حکم لیتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن پاک میں جو احکامات اس موضوع پر آئے ہیں اور پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کون سا عمل بتایا ہے. قرآن پاک ایک عمل کی کتاب ہے. یہ دین ایک عمل کا جو ہے وہ دائرہ کار میں کام کرتا ہے. گمان کے ساتھ عمل اٹیچ ہے. اگر ہم صرف گمان کرتے رہیں گے اور ہم عمل نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے اس وقت ہمارے پاکستان کی معیشت کا حال ہے کہ ہم گمان تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن اس کا جو ریلیونٹ عمل ہے وہ بحیثیت قوم بھی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. سیاست کے اندر ہمارے گمان بہت اچھے ہیں لیکن جو نتیجہ ہے وہ ہمارے اپنے سامنے ہے. تو ہم نے جب سے یہ خالی گمان میں سوچ کے جنت کو پانے کا حل سوچا ہے، اسی وجہ سے ہم جب عمل سے دور ہو رہے ہیں اور اس عمل کے مکمل نہ کرنے سے، رائٹ ڈائریکشن نہ ہونے سے، رائٹ انفارمیشن نہ ہونے سے ہم جو ہے وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. اور پھر ہم ظاہر نیچر کے اوپر بھی الزام ڈال دیتے ہیں، رب کے اوپر بھی الزام جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کا اگر ابھی آپ نے جو کے پی کے کی اور پنجاب کی بات بتائی ہے، اس میں ایک فیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کی فورس باہر کر رہی ہے اور جو 27 سے 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، اس میں 90% انہی دو علاقوں صوبوں میں آتا ہے.
تو جب آپ کے پاس کرنسی ڈیپریسیشن بھی ہو رہی ہو تو بھی آپ کو پتا ہے 300 روپے کا بھی اگر ڈالر ہو جائے گا تو بہرحال ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کو 300 روپے مل رہے ہوں گے. تو وہاں پہ یہ ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے جس کی وجہ سے بھی جو ان کی جو زندگی ہے وہ قدرے بہتر ہے. اللہ کرے سارے پاکستان کی زندگی اسی طرح بہتر. انشاءاللہ تعالیٰ آمین انشاءاللہ تعالیٰ. عروسہ یہ سوال اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں، اگر ایک شخص اپنے اندر یہ ٹینڈنسی محسوس کر لے کہ میرا گمان ہمیشہ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے یا لوگوں پہ اعتبار کرنا اعتماد کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آپ ان کو کیا صلاح دیتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے سدرا کہ ہم سب کے مائنڈ میں ایک پری کنسیو ریالٹی ہوتی ہے جو ہمارے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز سے بنی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے اپنے بلیف سسٹمز، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، وہ سارے پیٹرنز جو ہیں وہ بنے ہی ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا کردار ہمارا میڈیا بھی ہے، بہت سوشل میڈیا اینڈ ٹیلی ویژن جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے، بات یہ ہے ساری کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے. دیکھیں جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آلریڈی ہمارے پری کنسیو جو ہے وہ آلریڈی پیٹرنز بنے ہوئے ہمارے مائنڈ میں، تو ہمیں تھوڑا سا پاز لینا چاہیے اینڈ وی نیڈ ٹو ری وزٹ آر ڈے اینڈ واٹ ایکچولی ہم نے کس طریقے سے بات کی، کیا بات کی، اور پھر اس حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے سچویشن کو. صحیح، بالکل صحیح. لیکن مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کر سکے کہ میں بہت نیگیٹو ہو رہا ہوں، اس شخص نے کوئی ایسا میرے ساتھ برا کام نہیں کیا ہے، کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میں کسی شخص کے بارے میں جب رائے بناتا ہوں تو وہ عموماً ایک نیگیٹو رائے ہی ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں اس کو؟ دیکھیں NLP میں ایک چیز سکھاتے ہیں ہم، پرسیپچول پوزیشننگ. مثال کے طور پہ میں رائے تب قائم کرتی ہوں، وہ صرف میری رائے ہے، آپ کی رائے اس میں شامل نہیں ہے. It means it's just my perception of you, right? So what I need to do is I need to see it from your own perspective. مجھے تھوڑا سا پاز لینا ہوگا، مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پرسپیکٹیو سے سچویشن کو دیکھنا ہوگا. جب میں یہ دیکھ لوں گی کہ آپ کے پرسپیکٹیو سے کیا سچویشن ہے، تو میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ میں اپنے جو تھاٹس ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے کہ میں کس طریقے سے ایموشنز جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکتی ہوں اور کس طریقے سے اپنے ایکشنز کو سدھار سکتی ہوں اس کے اکارڈنگلی. بالکل صحیح. اچھا یہ سوال اب میں رخسار آپ کی طرف لے کے جاتی ہوں. یہ جو دوسرے کے بارے میں احساس پیدا کرنا ہے یا اس کے نظریے سے دنیا کو دیکھنا ہے، یہ تو ہم اپنی کلوزسٹ ریلیشن شپ میں نہیں کر پاتے. کبھی کبھار ہمارے والدین کس طرح ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. بہن بھائیوں میں اگر ڈفرینسز ہیں تو ان کے نظریے سے چیز کو دیکھنا، یہاں تک کہ اپنے اسپاؤز ہسبینڈ یا وائف کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. صرف جو ہماری رائے ہے وہ ہمارے لیے اٹل رائے بن جاتی ہے. آپ ایسی سچویشن میں کیا مشورہ دیتی ہیں؟ دیکھیں سدرا، کام وہاں سے، معاملات وہاں سے خراب ہوتے ہیں جب ہم اپنی ذات کے دائرے سے اور اپنی سوچ کے دائرے سے جو ہے نا باہر نکلنا نہیں چاہتے، یا کسی اور کے وہ کہتے ہیں نا پٹ یور سیلف ان مائی شوز یا پٹ یور سیلف ان ادر شوز، تو وہ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک بالکل سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیتے ہیں نا اور تازہ ہوا کہیں سے آتی نہیں ہے، تو پھر اسٹیگنیشن کا رزلٹ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہے، ذاتوں میں، نسلوں میں، لوگوں میں، شہروں میں، قوموں میں، دنوں میں، ہفتوں میں. تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کچھ وجہ ہے. اور ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف ہے، ہر مزاج دوسرے مزاج سے مختلف ہے. آپ کے ماں باپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ گزرے ہیں، جن کی وجہ سے وہ آپ آج کل وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اوکے ٹو بی ناٹ اوکے سم ٹائمز، بٹ ہم لوگ یہ چیز ہضم نہیں کر پا رہے، ناٹ آن دا سیم پیج. ہاں دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں تمام تر گفتگو اس انداز میں ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے حامی نہیں ہیں یا آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ غلط ہیں. ہم اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے انسان کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ دو لوگ آپس میں اگری نہ کرتے ہوں
Absolutely. मैं वही कहने वाली थी कि you may not agree with another person, लेकिन that does not make them wrong. राय कायम करना, इसके लिए कंपनीज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स और उनकी एड्स उनके लिए वही इमेज और वही पोजिशनिंग बना सकें जो उन्होंने सोचा है, और ये उनके कारोबार के लिए, उनके ब्रांड्स के लिए सबसे ज़्यादा साजगार हो. लेकिन हम जब कम्युनिकेट करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम लावाबाली अंदाज में सबकॉन्शियस से ऑपरेट करते हुए कम्युनिकेट करते हैं, तो मालहा हम ऐसी कई बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसका दूसरे पे एक मनफी असर पड़े. बट एट टाइम्स वी आर ऑल्सो रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विद दैट सेम फिल्टर. किसी ने आपसे कोई गलत बात नहीं की, लेकिन आपको लगेगा कि उसका अंदाज बड़ा रूखा था, उसने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया. अब ये सब कुछ सोचना एक इंसानी जहन के एक तरह से ये हमारा एक डेविल्स वर्कशॉप है जिसको कहते हैं एक शैतानी चरखा है, तो वो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाता है. इमरान भाई, इस पे मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी कि वो लोग, और ख़ास तौर पे आप देखिए हमारी दोस्तियों में, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, इवन ऑफिसेज़ में, हम कभी कभार ईमेल पढ़ते हैं और हमारी मर्ज़ी की अगर बात नहीं होती तो हम उसका टोन खुद ही सोच लेते हैं. हमें लगता है कि यार ये तो बड़े कड़वे अंदाज में या बड़े रूखे अंदाज में बात हुई है. ये किस हद तक सही है, और हम में से कितने लोग अपने आप को चैलेंज कर पाते हैं कि नहीं यार ये जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद गलत है. देखिए, हमारे यहाँ कंडीशनिंग इसी तरह हुई है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर तो हमें सिखाया गया है बचपन से लेके. इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रेजेंटेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें हमें बहुत सिखाई गई हैं, लेकिन इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें नहीं सिखाया गया कि हमारी कम्युनिकेशन, चाहे वो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे, जो मैं कह रहा हूँ और जो रिसीव कर रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या होगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैनिपुलेशन को आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह का जो है वो कंडीशन किया गया है. जब हमें ये पता है कि हमें इस कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ मेरी ज़ात को फ़ायदा होना चाहिए, अगर मुझे इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि जो मेरे फिल्टर सेट हुए हुए हैं उसमें से जो मेरे मतलब की चीज़ है जो वो निकले, और बाकी जो दूसरी चीज़ है वो मुझे इरिटेट करे, वो मुझे जो है वो एग्रेसिव जो है वो लेके चला जाए, तो हमें सिखाया इसी तरह गया कि उस कम्युनिकेशन का जो डायरेक्ट मतलब है, जो सामने मतलब है, राइट अवे उसको मैं अपने इमोशंस में कैसे कन्वर्ट कर लूँ, बजाय इसके कि मैं उसको पॉज लेना सीखूं. इंसान बड़ा थुड़दिला है, इंसान बड़ा जल्दबाज है, इंसान बड़ा बेसब्रा है, पॉज नहीं लेता, यानी उसको पॉज नहीं देता. और दूसरा, राइटिंग कम्युनिकेशन में हमेशा से ये प्रॉब्लम रहेगा कि आपको नहीं पता कि भेजने वाला किस मूड में है और रिसीव करने वाला किस मूड में है. वही एक बात जो अगर हम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, इग्नोर हो जाती है, छोटी सी बात जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है. उसका फर्क सिर्फ ये होता है कि बात का बतंगड़ बन जाता है, और क्योंकि आमने सामने नहीं होता है ना. मुझे नहीं पता, मैं एक मजाक में एक बात जो है वो लिख रहा हूँ, पता नहीं कोई डांट खा के बैठा हुआ है, वो उस वक्त उस बात को कैसे जो है वो लेगा. और जो जितने करीब होते हैं ना रिश्ते, वो दूरी की वजह से उतने ही हसास हो जाते हैं. पता है, कहते हैं यार ये क्या हो गया, तुम तो इतने करीबी दोस्त थे, तुम तो पार्टनर थे, तुम्हें इतनी सी बात क्यों लग गई, क्योंकि वो दूर थे. जो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, और डिजिटल कम्युनिकेशन इमोशंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाती. और हमारी जो कम्युनिकेशन का मकसद है वो सिर्फ अल्फाजों का हेर फेर नहीं है, वो बेसिकली इमोशंस, एहसासात और जज्बात का तबादला है. और एहसासात और जज्बात का तबादला वही लोग करते हैं जो लोगों का भी एहसास रखते हैं, सिर्फ अपने जज्बात और एहसासात को तरजीह नहीं देते. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, एक कॉलर हमारे पास वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्दाबाद से. क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. जी बताइए, क्या समझते हैं आप हम राय कायम करने के लिए? जी. आंख से देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जैसे आवाज से खमसा हम कहते हैं, और हम जो है दिमाग से सोच कर दिल से फैसला भी नहीं करते. एक तो हमारा आंखों पे तसब की ऐनक होती है, दिल में बुग़्ज़ होता है. हम जो जजमेंट करते हैं तसब की बुनियाद पे करते हैं, जिससे वो गलत हो जाती है. अगर हम तसब की ऐनक भी उतारे, दिल से बुग़्ज़ को भी निकाल दे, फिर हम जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से सोच कर दिल से फैसला करें, तो शायद काफी हद तक वो बेहतर हो. हमें जजमेंट किसी के बारे में नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि आपको क्या मालूम वो किस वक्त किस पोजीशन में हो, क्या वो सोच रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या वो कर रही है. लिहाजा हमें जज नहीं बनना चाहिए. देखें, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें निगरान नहीं बनाया किसी के ऊपर भी. हम किसी के ऊपर निगरान नहीं है,
हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे, और ऐसी बात न करे जिससे किसी इंसान की जिंदगी लाइफ तबाह और बर्बाद हो जाए। हम इंसान है, अशरफुल मखलूक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया अकरम साहब। ये मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी बात की कि कई दफ़ा चले राय तो आपने कायम कर ली, लेकिन उस राय को आप इतने बुलंद बांग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि इससे ज़िंदगियां ख़राब भी हो सकती हैं। रुखसार, ये आपने अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखा होगा कि लोग रिश्ता करने से पहले ज़रा 2-3 लोगों से सलाह मशवरा कर रहे होते हैं। तो यानी अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके बड़े रिजिड ख्यालात हैं, वो किसी भी बात का बतंगड़ बना सकता है। वो कह सकता है कि जी लड़की के बाल तो बड़े छोटे कटे हुए थे, मुझे लगता है कि बड़ी मॉड स्क्वाड है, इसका मतलब है बड़ी तेज़ तर्रार होगी। तो हम राय कायम करते हैं बड़ी फ्लिम्सिकल शैलो चीज़ों पे। इसका नुकसान हम क्या उठाते हैं ज़िंदगी में? सिद्रा, देखें 10 साल होने वाले हैं अब मुझे भी शादी.pk पे, और 10 सालों से हम लोग ये हमारा डेली का काम है, हंड्रेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग रिसीव करते हैं। और अब यकीन करेंगे बालों से भी माइन्यूट चीज़ें, मतलब इस चीज़ पे भी लोगों को जज किया जा रहा है कि अगर एक लड़की ने पढ़ लिया है और उसने पास में कहीं थोड़ी बहुत भी नौकरी की थी, तो आप यकीन करें इस बिहाफ पे भी लड़कियों के रिश्ते रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि चले बेशक अभी काम नहीं करती, लेकिन काम उसने किया हुआ है, उसको एक्सपोजर मिला हुआ है, उसको टेम करना, मतलब इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनके ये होता है कि उसको वो टेम नहीं कर सकेंगे, उसको समझा नहीं सकेंगे, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। आई मीन व्हाट इज दिस? मतलब कौन सी सदी चल रही है? आप कौन लोग हैं? किस किस्म के पर्सपेक्टिव्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं, और उनकी कोई बुनियाद भी नहीं है टू बिगिन विद। तो उस वजह से इस और यही चीजें आप समझती हैं कि सिर्फ लड़कियां ये चीज फेस करती हैं, या आपके ख्याल में मर्द और लड़के भी इस चीज को फेस करते हैं? सिद्रा, लड़कों के लिए मैं आपको एक बताऊं कि देखिए उनके लिए तो हर चीज अभी हमारे माशरे में उनके लिए कोई ऐसा जितना बड़ा मसला मुझे देखने में नहीं आया, सिवाय इसके कि अगर उनकी फैमिली बहुत बड़ी ना हो। जिस तरह मतलब पीपल यूजुअली वांट अ स्मॉल फैमिली, कि यार ठीक है 1-2 बहन भाई हो तो दैट्स फाइन। जिस तरह जिनकी बहुत लंबी चौड़ी फैमिलीज होती है उनके अंदर ये हिंडनेस आता है कि उनके रिश्ते इतनी आसानी से नहीं होते। वो भी उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही होता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग मिंगल करेंगे मामलात के अंदर, और उतना ही हमारी बच्ची को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब मेरे अपने इन-लॉज में, आई मीन दे आर लाइक 7 brothers and sisters, and माशाल्लाह they have like their own lives and they are all busy in their own lives. लेकिन देखिए आपकी पर्सनालिटी जैसे है, कई लोग अपने आप को भी तो जानते हैं ना, दूसरे के बारे में राय वो अपने आप को जानते हुए मेरे ख्याल में बना रहे होते हैं कि उनको नहीं लगता वो बड़ी फैमिलीज में एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल जी, जब हम राय कायम कर रहे होते हैं तो क्या राय को तब्दील करने का जो अमल है, यानी क्या दूसरा इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि हमने इन द पास्ट देखा ही है कि लोग अगर मकबूलियत की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या किसी का बड़ा नेगेटिव इमेज होता है वो उसको टर्न अराउंड कर लेते हैं। कभी कभार मिसाल के तौर पे लोग बाकायदा आकर कहते हैं कि जी मैंने बड़ी गुमराही की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं पलट गया हूँ। तो क्या आप वाकई दूसरों की जो राय है अपने बारे में उसको बदल पाते हैं, या लोग समझते हैं कि यार इनके दिमाग में तो और इनकी ज़िंदगी में तो और मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं है, अब ये बदल गया है, और उसी चीज़ को आपके लिए एंटी बना लेते हैं? उरूसा की तरफ आते हैं। उरूसा, मुझे बताइए कि आज सुबह सुबह अगर मैं अपने आप को ये टास्क दूं कि मैंने नेगेटिव थॉट से या किसी भी अपनी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अपने आप को पिवट करना है, अपने आप को तब्दील करना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो आप मुझे क्या 3 टिप्स देंगी? अगर मैं इस प्रोग्राम के हवाले से और अपने टॉपिक के हवाले से बात करूं तो 3 चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम अब चाहते हैं कि किसी के और के बारे में जल्दी राय कायम ना करें, तो पहली चीज़ तो ये है सोचने वाली कि आप अगले से पहले पूछिए, ठीक है, कि आया ये जो मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, सो जस्ट लेट मी नो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने जो अपने माइंड में जो पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये आपकी अपनी राय है, ठीक है, ये उस शख्स की राय नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रियलिटी में वो जो शख्स है शायद वो वैसा ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है अपने आप से थोड़ा सा स्टेप बैक करना है और उसकी पोजीशन से और उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब होता ही है जब हम अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो होता ये है कि हम ये नहीं सोच पाते, ये नहीं देख पाते कि यार अगले की राय या अगला किस पॉइंट ऑफ व्यू से या वो क्या किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है,
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ پرسیو کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ شاید اگلا جو ہے وہ ایک الگ اس کی ہم نے ایک پرسپیکٹو، ایک الگ دنیا اس کے لیے ہم نے اپنے مائنڈ میں بنائی ہوئی ہوتی ہے. ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں، آئیے ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم اقبال، اور آپ تمام لوگوں کو میرا بہت بہت سلام. بہت اچھا پینل آپ لے کے آتی ہیں آپ ماشاء اللہ، اور سارے کو بہت شکریہ پینل کو. اچھا، یہ آپ کا موضوع بھی بہت اچھا ہے. آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. اور میں خود بھی سائیکالوجی تھوڑا سا میں نے ہی پڑھی ہے بی ایڈ میں، تو اس میں مطلب سائیکالوجی کی جو ہے نا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سائیکالوجی کا فکر و عمل میں تضاد کی بیماری ہے یہ، یعنی نفسیاتی بیماری فکر و عمل میں ڈکشنری میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو ہے فکر اور عمل کے لیے ضروری ہے. اب قرآن کی جو ہدایت ہمیں سورہ حجرات میں ملتی ہے انسانی معاشرے کے بارے میں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے بہت زیادہ گمان سے بچو. یہ نہیں کہا گیا کہ اچھے گمان یا برے گمان ہونا ہی نہیں چاہیے، اور گواہی اس شخص کی لی جاتی ہے جو خود بھی بہتر ہو. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اسلام کے روح سے بھی دیکھیں تو کیا نام ہے. بہت شکریہ سر، بڑی آپ نے اچھی بات کی. بلکہ آپ کی کہی ہوئی بات، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، یہ میں عمران بھائی کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. عمران بھائی، آج کے زمانے میں تو ایک چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ بہت اوپینینیٹڈ ہے، اور اس اوپینینیٹڈ ہونے کو ہم کلیئرٹی آف تھاٹ کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ انسان بڑا پر اعتماد اور بڑا کانفیڈنٹ نظر آتا ہے. تو یہاں تو بات کی جا رہی ہے کہ زیادہ سوچو ہی نہیں، زیادہ گمان ہی نہ رکھو، زیادہ پرسپیکٹیوز ہی نہ بناؤ. ہم بیلنس کیسے کریٹ کریں؟ دیکھیے، بہت زیادہ معلومات بہتر ہوتی ہے یا صحیح معلومات بہتر ہوتی ہے. علم اگر نافع نہیں ہے تو ہلاکت ہے. ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان سن سکتے ہیں، یہ صرف ریسیورز ہیں. ہمیں اس کا مطلب سکھا دیا گیا ہے تھرو ہیریڈیٹی، تھرو جینیٹکس، تھرو انوائرمنٹ، تھرو اپبرنگنگ، تھرو کنڈیشننگ. ہمیں اس کا مطلب سکھا دیا گیا ہے. اس مطلب کو ہمیں چیک کرنا ہے، اس کو ریویو کرنا ہے. میرے خیالات کا ہم جو کام کر رہے ہیں، خیالات تو خودکار ہیں. 70 سے 90 ہزار خیالات آ رہے ہیں. اس کو ایموشن میں کنورٹ ہونے سے پہلے اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ میں اپنے خیالات کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لوں کہ اس کا اور مطلب کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کو ایموشنز میں کنورٹ ہونے دوں، میں اپنے خیالات نہیں ہوں. مجھے اپنے خیالات کو ڈیٹیچ کرنا ہوگا، ڈس ایسوسیٹ کرنا ہوگا، اپنے اس خیال کو ریویو کرنا ہوگا تاکہ میں نیا مطلب دے سکوں. وہ مطلب جو خودکار طور پر میرے پر اچانک آیا ہے، کیونکہ میرے ڈیٹا میں وہی تھا، اسی نے اس کو میپ کر کے دیا ہے، اسی نے اس کو میچ کر کے دیا ہے. اب اس کے دوسرے اور کیا مطلب ہوں گے، اس مطلب کو ہمیں اب چیلنج کرنا ہے. اور یہی بیسکلی وہ ریویو ہے کہ جو کہ ہمیں بہتر کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہی بات رخسار اگر آپ کی طرف لے کے آؤں، وین وی آر کریٹنگ اوپینینس اور ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے، اس کو میں آپ کے سبجیکٹ پہ ہی لے آتی ہوں. اگر ہم نے کہیں رشتہ بھی کرنا ہے تو پہلے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کورٹشپ پیریڈ، پہلے لوگ انجانے میں ایک دوسرے کو زیادہ جان نہیں پاتے تھے. لیکن اگر آپ 3 مہینے یا 6 مہینے جو بھی آپ کا مگنی کا پیریڈ ہے، آپ بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کر پائیں جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں صرف وسوسے ہی آ رہے ہیں، ریڈ فلیگز نہیں ہیں، لیکن آپ اوور تھنک کر رہے ہیں ہر چیز کو، تب آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ سدھا دیکھیں، جس بندے نے اوور تھنک کرنا ہے نا، اس کو آپ 1 ہفتہ بھی دے دیں، وہ اپنا کباڑا کر لے گا. ٹھیک ہے. اور جس بندے نے سوچنا ہے ود اے ساؤنڈ مائنڈ، آپ اس کو بے شک 1 سال بھی دیں، وہ 1 سال کے اندر بھی اپنے ٹائم کو، اپنی ڈیوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف وہی چیزیں چیری پک کرے گا جو کہ اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی دیں گی، اس کو ڈیسیجن لینے میں ہیلپ فل ہوں گی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہاں ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز آتے ہیں، جی ہاں ہمارا رشتہ ہوا تھا، وہ باہر تھے تو بس 1 مہینہ ہی چلا ہے، 1 ہفتہ ہی چلا ہے، اور ہم نے تو دیکھا جی ہم تو بڑے پریشان ہو گئے جی، ان کا یہ تھا ان کا وہ تھا. اینڈ ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہی لوگوں کے رشتے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میسیز اور ان سارے معاملات میں دے یوزلی ٹیک ٹائم اینڈ دے ٹیک اے ٹول آن یور مینٹل ہیلتھ ایز ویل. لیکن لوگ پروان چڑھاتے ہیں اس چیز کو، لوگ صبر سے، تحمل سے. اچھا، اس کو ایک اور اینگل دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اوور تھنکنگ جس نے کرنی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ گمان واقعی آپ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں عمران بھائی، میں کل ایک ٹاؤن ہال میٹنگ تھی جس میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے بارے میں. میں نے دیکھا کہ جو لوگ سوال کر رہے تھے انہوں نے جو رائے قائم کی ہوئی تھی کہ جی پاکستان میں اچھی تعلیم نہیں ہے، باہر مواقع زیادہ ہیں، وہ مفروضوں کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، کوئی انفارمیشن نہیں تھی، بس ایک رائے تھی. تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے اس طرح کے مفروضے؟
دیکھیے ریپیٹیشن آف انفارمیشن ہماری ہیبٹس میں کنورٹ ہوتی ہے, ہمارے بلیف سسٹم کو فارم کرتے ہیں. اگر ہم پچھلے 1.5 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ کل ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, تو ہم obviously اس کے علاوہ کیا سوچ سکتے ہیں نا. ہماری پلاننگ کیا, ہمیں کیا سیڈ ان کیا گیا, جو بیج ڈالیں گے بیٹا وہی نکلے گا نا. اور وہی اگر پانی کا اسپرے کرتے رہیں گے ایوری ڈے, وہی کرتے رہیں گے, اور وہ کون سے کوئی فیکٹس کی بیس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہر آدمی سے دیکھیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی کل یہ نہیں ہوگا, تو جو آدمی سوال کرے گا وہ یہی ہوگا نا کہ بھائی کل یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ساری اس کے بعد بھی آج بھی آپ کے اور میرے سوال ہے کہ ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کوئی الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, نہیں ہو سکتے نا, کیونکہ آج بھی ایک مختلف قسم کی کنفیوزڈ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس بدگمانی کو اتنا فروغ دیا ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بدگمانی کو ہم نے اتنا فروغ دیا ہے, اور ہم شاید سمجھتے ہیں کہ کئی چیزوں کو مینیج کر کے ایک کیمپین بنا کر ہم حل کر لیں گے, لیکن رائے اپنی ایک خود ہی ایک زندگی اور ایک اپنی لائف رکھتی ہے جس کو کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عمران بھائی موجود تھے, رخسار ہمارے ساتھ تھی, عروسہ ہمارے ساتھ تھی. ہمیشہ اتنی زبردست گفتگو ہوتی ہے کہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور تشنگی رہ جاتی ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس موضوع کو دوبارہ لے کے آئیں. آپ سب کی آمد کا حصہ لینے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کوئی کامنٹس اینڈ فیڈ بیک ہے مجھے سوشل میڈیا پہ بھیجیے. یو کین سی دا ہول ڈسکشن دیر ایز ویل, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.